بستان المستظل و بئر عدق، یہ مدینہ منورہ کا بہت تاریخی باغ ہے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو ٹکٹ والا کاؤنٹر ملے گا۔ اندر چلتے ہیں اور اس باغ کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس کی تاریخ اور ہسٹری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مستظل عربی زبان میں کہتے ہیں سائبان کو۔ تو اس باغ کو مستظل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا قیام اس باغ میں ہوا تھا، آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ گویا اہل مدینہ سے آپ کی پہلی ملاقات اسی باغ میں ہوئی تھی۔ یہ اس باغ کا کنواں ہے، یہ پانی اسی کنویں سے آ رہا ہے جس کو بئر عذق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا، اور عذق کا معنی ہوتا ہے پھوٹ کے نکلنے والا، خوب بہنے والا پانی۔ اور یہ سامنے دکان ہے جہاں سے اس باغ کی کھجور بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس باغ کا جو پھل ہوتا ہے وہ یہاں پہ بیچا جاتا ہے۔ اب اصل کنواں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ دوسری طرف ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اسی کنویں سے پانی تالاب کے اندر آ رہا ہے۔ یہ اصل کنواں ہے لیکن اوپر مٹی ڈال کے بند کیا گیا ہے، نیچے سے یہ پانی اس کا موٹروں کے ذریعے اب نکالا جاتا ہے۔ یہ اصل کنواں ہے۔ یہ باغ مسجد قباء کے دائیں طرف بالکل اس کے صحن کے ساتھ ہی ہے۔ ابھی یہاں پہ پیچھے کی طرف مسجد کا مینار بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ دیکھیں سامنے مسجد قباء کا مینار۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ 1400 سال پہلے جو مسجد نبوی شریف کا منظر ہوتا تھا کہ کھجور کے تنے اور کھجور کے پتوں سے اس کی چھت، یہ بالکل اسی طرز پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ وہ خاص جگہ ہے اس باغ کی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب تشریف لائے تو یہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اہل مدینہ میں سے اکثر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل سے نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے ملتے رہے، اور آپ ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب آنے والوں سے ملاقات کرتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرامی نہ ہو۔ لیکن جب دھوپ تیز ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے آپ کے اوپر سایہ کیا، تو پھر مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور ان کے صحابی کون ہیں، پیر کون ہے، مرید کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے۔ یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو مستظل کہا جاتا ہے۔ یہ باغ تو بہت بڑا ہے لیکن یہ جس جگہ مسجد بنائی گئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ گویا کہ اہل مدینہ سے آپ کی پہلی ملاقات اسی باغ میں ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ یہ مسجد کا آپ دیکھیں محراب کی شکل اس کو دی گئی ہے 3 پتھر رکھ کے، اور 1400 سال پہلے مسجد نبوی شریف بھی بالکل اسی طرز پہ تھی، اور پرانے وقتوں میں گھر مسجدیں اسی طرز پہ بنائی جاتی تھی کہ کھجور کے پتے چھت کے اوپر ڈالے جاتے تھے اور کھجور کے تنے سے ستون یعنی پیلرز وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ اور یہ مسجد چھوٹی سی بنائی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے اس باغ میں آ کے کہ انسان 1400 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مدینہ سے پہلی ملاقات اور ان کو آپ کی پہلی زیارت اسی باغ میں ہوئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اس کنویں کا پانی اور اس باغ کا پھل تناول فرمایا تھا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں بہت بابرکت ہیں۔ آئندہ جب بھی مسجد قباء آئیں تو لازمی اس باغ کا بھی وزٹ کریں، بہت تاریخی اور بابرکت جگہ ہے۔